رات کے 11 بجے کا وقت تھا اور میں اس طرح بے خبر سو رہا تھا جیسے گدھے گھوڑے سب بیچ دیے ہوں۔ نہ جانے خوابوں میں کون سے جزیروں کی سیر کر رہا تھا، جب فون کی مسلسل بجتی گھنٹی نے مجھے جھنجھوڑ کر ہوش و حواس کی دنیا میں لپیٹا۔ اپنے خوابیدہ اعصاب کو بامشکل کنٹرول کرتے ہوئے میں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ حسب عادت میں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو طلحہ بیٹا، کیا کر رہے تھے؟ جواباً مجھے ابو جی کی سنجیدہ سی آواز سننے کو ملی۔ سو رہا تھا ابو جی۔ آپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے؟ اور پھر جو انہوں نے بتایا اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی گاڑی راستے میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور اس وقت سب ہسپتال میں تھے۔ اگرچہ بقول ان کے فکر کی کوئی بات نہیں تھی اور وہ سب معمولی زخمی تھے، لیکن ان کا پریشان لب و لہجہ اور غیر معمولی انداز گفتگو مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہے تھے۔ لہٰذا میں نے فوراً روانگی کا پروگرام بنایا۔ اگرچہ ابو جی مجھے اس وقت سفر کرنے سے منع کر رہے تھے، لیکن میرا رکنا اب ناممکن ہو چکا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ میرے والدین، خالہ خالو، چھوٹی بہن سب قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آج شام ہی حیدرآباد روانہ ہوئے تھے۔ میں اپنے امتحانات کی وجہ سے گھر پر رک گیا تھا۔ میری خالہ اور خالو ہمارے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر ہی رہتے تھے اور ہمارے ان سے بہت خوشگوار تعلقات تھے۔ خالہ خالو نہایت شفیق، پرخلوص اور زندہ دل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دنیاوی نعمت سے نوازا تھا سوائے اولاد کے، لیکن انہوں نے اس کمی کو اپنی زندگی کا روگ بنانے کے بجائے تقدیر کا لکھا جان کر اس سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ مجھے اور میری چھوٹی بہن گڑیا کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے اور اپنی تمام تر محبت ہم پر نچھاور کرتے تھے۔ ہم دونوں بھی انہیں اپنے والدین جیسا مقام ہی دیتے تھے۔ میں نے رات بھر جاگ کر پیپر کی تیاری کی تھی۔ پیپر کے بعد جب میں گھر آیا تو سب کے ساتھ اتنا مصروف رہا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو جب سب مجھے ڈھیروں ہدایات دے کر روانہ ہوئے تو میرا تھکن سے برا حال تھا۔ رات کا کھانا کھا کر نماز ادا کرتے ہی مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور میں لمحوں میں غافل ہو گیا۔ میں فوراً تیار ہوا اور روانہ ہو گیا۔ والد سے میں نے ہسپتال کا ایڈریس لے لیا تھا۔ 1 گھنٹے کا راستہ تھا۔ تقریباً 3 بجے جب میں گھر سے روانہ ہوا تھا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ کراچی میں تو راتیں جاگتی ہیں، لہٰذا کافی دیر تک مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ راستے روشن تھے اور لوگ بھی گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ کوئی اکا دکا گاڑی بھی نظر آ جاتی تھی۔ اگرچہ گاڑی کے وائپر مسلسل چل رہے تھے، لیکن تیز بارش کے باعث باہر دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے اسٹریٹ لیمپ اپنی مدھم سی روشنی سے تاریکی کو شکست دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سڑک پر دونوں طرف گھنے درختوں نے رہی سہی روشنی کو بھی نگل لیا تھا۔ اگرچہ میں کافی دلیر اور نڈر تھا، لیکن تنہائی اور اندھیرے سے مجھے ڈر لگنے لگا اور میں سفر کی خیریت سے ختم ہونے کی دعا کرنے لگا۔ لمحہ بھر کو بجلی چمکتی تو پورا منظر واضح ہو جاتا تھا۔ بڑے بڑے درخت تیز ہوا سے ملتے ہوئے مختلف شکلیں اختیار کر رہے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے خون آشام چڑیلیں مجھے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی ہیں۔
اچانک بجلی چمکی تو مجھے دور سڑک پر درمیان میں ایک انسان کھڑا ہوا نظر آیا، جو زور زور سے ہاتھ ہلا کر گاڑی روکنے کی درخواست کر رہا تھا۔ پہلے تو میں اسے کوئی چور اچکا سمجھا جو مجھے روک کر لوٹنا چاہتا ہے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں بچپن کی سنی ہوئی وہ تمام ڈراؤنی کہانیاں آ گئیں جن میں آسیب مختلف روپ میں آ کر مسافروں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو جو رات کے اس پہر مدد کے لیے کھڑا ہو۔ بہرحال جب میں وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہاں کوئی انسان تو کیا چڑیا کا بچہ تک نہ تھا۔ میں نے ہر طرف دیکھا لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناٹے کا راج تھا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا اور میں اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہوئے چلا گیا۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا اور دل طوفانی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ بمشکل میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بہت بڑا سا ڈھیر دھرا ہوا ہے۔ نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو سائز میں انسان سے بھی بڑی تھی لیکن مکمل طور پر بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ صرف اس کی خوفناک آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کے لمبے لمبے اور مڑے ہوئے ناخن نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی لال لال ڈراؤنی آنکھوں سے مجھے نہایت غصے سے گھور رہی تھی۔ دہشت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سانس سینے میں لٹکنے لگے اور ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ اس سے حرکت کرنا محال ہو گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواس بحال کیے اور زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے گاڑی کو طوفانی رفتار سے بھگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھے محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے، میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہ آسیب وہاں سے جا چکا تھا۔ ابھی میں پوری طرح سکون بھی نہیں لے پایا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے گاڑی دھیرے دھیرے وزنی ہوتی جا رہی ہے اور اسے چلانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ پیچھے سے ایک خوفناک کہکا سنائی دیا۔ ایسی دہشت زدہ آواز میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر براجمان ہو کر کہکے لگاتی نظر آئی۔ اب اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھیں کہ اس نے گاڑی سے باہر لٹکا رکھی تھیں اور پاؤں سڑک پر گھسیٹ رہے تھے۔ اسی وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں نے آواز بلند قرآنی آیات اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی پھر ہلکی ہو کر تیزی سے رواں دواں ہو گئی۔ اس کے بعد گاہے بگاہے یہ تماشا چلتا رہا۔ کبھی گئی وہ بلا پیچھے اور کبھی میرے ساتھ آگے والی سیٹ پر نظر آتی، کبھی کہکے لگانا شروع کر دیتی اور کبھی نہایت غصے سے مجھے گھورتی۔ میں نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا اور تیزی سے گاڑی کو بھگا دیا۔ گھنٹے بھر میں شہر کے آثار نظر آنے لگے تو وہ مخلوق یکایک غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں باخیریت بغیر کوئی نقصان پہنچائے اس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ ابھی میں ہسپتال سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا کہ مجھے پھر شوق لگا۔ رات کی تاریکی اور موسلا دھار بارش میں خالو ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑے نظر آئے۔ میں نے بریک پر پاؤں دبایا تو گاڑی سڑک پر دور تک گھسیٹتی چلی گئی۔ خالو تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنی تیز بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کا لباس بالکل خشک تھا۔ میں نے نہایت حیرت سے ان سے پوچھا وہ یہاں کیا کر رہے تھے تو انہوں نے دھیرے سے کہا،
بس بیٹا یوں ہی کھڑا تھا۔ وہ بالکل گمسم اور کھوئے ہوئے سے تھے۔ باتوں کے انتہائی شوقین اور بات بات پر زور سے کہکے لگانے والے خالو بالکل خاموش تھے۔ سوچ سوچ کر بامشکل چند الفاظ ادا کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے سب کی خیریت پوچھی تو وہ گویا ہوئے۔ ہاں بیٹا، سب بالکل ٹھیک ہیں، تم فکر نہ کرو۔ تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہتا تھا تو میں چلا آیا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا کہ ایکسیڈنٹ نے ان کے ہوش و حواس کو متاثر کر رکھا ہے۔ میں خود بھی ہسپتال پہنچنے کی جلدی میں تھا، لہٰذا خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ جب پارکنگ میں پہنچ کر میں اترنے لگا تو یہ دیکھ کر میری سیٹ ہی گم ہو گئی کہ برابر والی سیٹ خالی تھی۔ میں تیزی سے ہسپتال میں داخل ہوا تو سامنے ہی میرے والد نہایت دل گرفتہ حالت میں کھڑے ہوئے نظر آئے۔ میں خالو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ خاموشی سے تیز چلتے ہوئے مجھے اندر لے گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی تھی، جو روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ امی اور خالہ مجھے دیکھ کر لپک کر آئیں اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ لیکن میں تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا۔ میں تو حیرت زدہ تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالو ایکسیڈنٹ کے وقت ہی انتقال کر گئے تھے تو ابھی میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا؟ کیا ان کی محبت واقعی اتنی شدید تھی کہ مجھ سے ملے بغیر جانے پہ ان کا دل رضامند نہ تھا؟